وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ محترم بزرگان دین، ملت کے نوجوانوں، پیارے بچوں اور اسلامی ماؤں اور بہنوں، تمام طرح کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات اور مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایسی نسلیں اور ایسی جماعت عطا فرمائی جن نسلوں نے اور جس جماعت نے کہ بلاد عرب سے لے کر بلاد عجم تک اسلام کا جھنڈا ہر جگہ لہرایا، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین۔ حضرات، مجھے آپ کے سامنے آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس جلیل القدر اور عظیم الشان صحابی کا ذکر خیر کرنا ہے، ان کا نام ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت سے 10 سال قبل آپ پیدا ہوئے، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی اس وقت آپ 10 سال کی عمر کے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا کہ آپ 30 سال چھوٹے تھے، اور بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت آپ پروان چڑھتے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر ہی میں آپ کی پرورش ہوتی رہی۔ یہی وجہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ چاروں خلفاء میں سے پہلے 2 جو خلیفہ ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں خلیفہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر اور سسر تھے۔ دونوں کی بیٹیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بیاہی دی گئی تھی، اور بعد کے جو 2 خلیفہ ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ آپ کی لخت جگر، آپ کی نور نظر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کیا تھا، اور جس کی وجہ سے آپ کے 2 شہزادے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما پیدا ہوئے، جن کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دو نوجوان جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے۔ حضرات، چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر ہی میں پرورش پا رہے تھے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، رسالت کا اعلان کیا، تو سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والے بزرگوں میں، بڑوں میں جہاں حضرت ابو بکر تھے، عورتوں میں مائی خدیجہ تھیں، غلاموں میں زید بن حارث تھے، وہیں پر بچوں میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ شرف اور اعزاز حاصل ہے کہ آپ بچوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری خصوصیات ہیں، آپ کے بہت سارے فضائل ہیں اور آپ کی بہت ساری منقبتیں ہیں۔ آپ اپنی جگہ ایک بہت بہادر آدمی تھے۔ آپ کی بہادری، آپ کی شجاعت، آپ کی مردانگی، اس میں آپ بے مثال تھے۔ آپ کا کوئی ہم پلہ نہیں تھا، آپ کے وار کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کے 2 چند حوالے میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کس درجے کی بہادری آپ کے اندر تھی اور کس درجے کی شجاعت آپ کے اندر تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جب دارالندوہ میں میٹنگ کی گئی تھی، پارلیمنٹ میں میٹنگ کی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرڈر کرنا ہے، آپ کا خون کرنا ہے، جب میٹنگ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا گیا
اس شام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سونے والے صحابی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون انسان ہمت کر سکتا ہے جس کو معلوم ہو حالات کا، جس کے سامنے جائزہ ہو کہ مجھے تلواروں کے سائے میں سونا ہے، مجھے اپنی جان کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر سونا ہے، اور چاہے میری صبح ہوگی یا نہیں ہوگی اس کا بھی علم نہ ہو، ایسی صورتحال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سونے والے جاباز صحابی، جلیل القدر صحابی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور جب صبح ہوئی انہوں نے حملہ کرنا چاہا، دیکھا کہ آپ کے بستر پر حضرت علی ہیں، انہوں نے پکڑا، آپ کو مارا، آپ کو زد و کوب کیا اور حرم شریف میں آپ کو گھسیٹ کر لے گئے، وہاں پر آپ کو بند کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو وصیت فرمائی تھی کہ دیکھو علی، مکہ کی کچھ امانتیں میرے پاس ہے، لہٰذا یہ امانتیں تم رکھو، رات میں میرے بستر پر آرام کرو اور 3 دن تک گھوم گھوم پر اہل امانتوں کی امانتیں ان تک پہنچاؤ، اور اس کے بعد تم مدینہ چلے آنا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک مکہ کی گلیوں میں امانتوں کو لوٹانے میں مصروف رہے، اور جب 3 دن مکمل ہو گئے تو آپ نے سفر ہجرت کی راہ اختیار کر لی۔ اور سبحان اللہ، سفر ہجرت کتنا کٹھن مرحلہ تھا، سفر ہجرت کتنا مشکلوں بھرا سفر یہ تھا، اور کتنی دشواریوں سے گھرا ہوا یہ سفر تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ رات میں سفر کیا کرتے تھے، کیونکہ دن میں سفر کرنا گویا کہ سورج کی تپش میں اپنے آپ کو جلانے کے مترادف تھا، سورج گویا کہ انگارے برسا رہا تھا، رات کی تاریکی اور رات کے اندھیرے میں سفر کرنا، اور دوسری بات کہ کوئی سواری آپ کے پاس نہیں، اور تیسری بات کہ تنے تنہا کوئی رفیق سفر آپ کے ساتھ نہیں، بڑا مشکل و بھرا سفر تھا، بڑا پرخطر یہ راستہ تھا جس کو تنے تنہا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طے کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا ملے۔ یہ آپ کی بہادری کی دلیل ہے، یہ آپ کی جوان مردی کی دلیل ہے۔ اور تو اور جب اسلام کی پہلی جنگ بدر پیش آئی، کفار کے مقابلے کے لیے کفار نے کہا کہ ہمارے ہم پلے کے آدمیوں کو ہمارے مقابلے کے لیے سامنے بھیجو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کو بھیجا، حضرت علی کو بھیجا اور حضرت عبیدہ کو بھیجا، تینوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، اور ادھر سے 3 کفار آئے، ادھر سے 3 مسلمان آئے۔ حضرت حمزہ نے ایک ہی وار میں شیبہ کا کام تمام کر دیا، حضرت علی نے ولید کا ایک ہی وار میں کام تمام کر دیا، اور اپنے مد مقابل کے کافر کا قتل کرنے کے بعد حضرت عبیدہ پر کافر غالب آ رہا تھا، نتیجے میں آپ نے اس پر بھی حملہ کیا اور اس کا بھی کام آپ نے تمام کیا۔ کیسی بہادری تھی یہ، کیسی جواں مردی تھی یہ کہ آپ نے اپنے مد مقابل کا قتل کیا ہی کیا، نتیجے میں بازو والے کے مد مقابل کو بھی آپ نے تہ تیغ کیا۔ اسی طرح سے جنگ خندق کی بات کی جائے، جنگ خندق کی بات کی جائے، عمرو بن عبد ود نامی ایک شخص تھا اور عرب میں بڑا مانا جانا والا پہلوان تھا، جس کی بہادری کے چرچے عرب میں ہوا کرتے تھے۔ جب لوگ مدینہ پر چڑھائی کر رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھدوائی، گڑھا کھدوایا، اور نتیجے میں ایک جگہ کہیں پر تھوڑا سا حصہ باقی رہ گیا تھا، اور وہاں پر سے 5 افراد پر مشتمل ایک دستہ خندق پھلان کر سامنے آ گیا، جس کا سردار تھا عمرو بن عبد ود، جس کے بارے میں نے کہا بڑا بہادر قسم کا پہلوان تھا، جس کی ہمت اور شجاعت کے چرچے عرب میں ہوا کرتے تھے۔ اس نے جب للکارا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آگے بڑھنے کی اجازت دے دیجئے۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں۔ اللہ کے رسول نے دوسری مرتبہ پکارا، کہا اس کے مقابلے کے لیے کون تیار ہوگا؟ دوسری مرتبہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں۔ تیسری مرتبہ آپ نے پکارا، تیسری مرتبہ بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول میں اس کے مقابلے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے رسول نے اپنی تلوار دی اور یہ آگے بڑھے اور ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ آپ کی یہ ضرب کو دیکھ کر، آپ کی یہ مار کو دیکھ کر اور آپ کے یہ وار کو دیکھ کر باقی چاروں کو بھی حوصلے ٹوٹ گئے، نتیجے میں راہ فرار انہوں نے اختیار کیا۔
یہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت تھی، آپ کی شجاعت تھی، آپ کی بہادری تھی، جس کی مثال آپ خود تھے۔ اگر فضائل کی بات کی جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاص فضیلت رکھتے تھے، ایک خاص تعلق تھا حضرت علی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحبک الا مؤمن ولا يبغضک الا منافق، اے علی تم سے بس وہی انسان محبت کرے گا جس کے دل میں ایمان ہو، اور تم سے وہی انسان نفرت کرے گا جس کے دل میں نفاق ہو۔ گویا کہ تم سے محبت ایمان کی علامت ہے اور تم سے نفرت نفاق کی علامت ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر دلالت کرنے والا پیغام ہے۔ اسی طرح سے حضرات سب سے بڑا اعزاز اور انعام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، خیبر، مقام خیبر، جہاں پر یہود بسا کرتے تھے اور جہاں پر ان کے قلعے ہوا کرتے تھے، بڑے باغات سے گھرا ہوا گھر تھا۔ مدینے سے 173 کلومیٹر کی دوری پر یہ جگہ تھی، اور صحابہ کرام پے در پہ ان پر حملہ کر رہے تھے، گھراؤ کر رہے تھے، لیکن وہ زیر نہیں ہو رہے تھے، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے، وہ شکست نہیں کھا رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شام اعلان کیا لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا يفتح اللہ علی یدیہ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، کہ کل صبح میں ایسے شخص کے ہاتھ میں علم جہاد دینے والا ہوں، جہاد کا جھنڈا دینے والا ہوں، کہ جس کے ہاتھوں پر اللہ رب العالمین خیبر کو فتح کرے گا اور اہل خیبر کو شکست سے دوچار کرے گا۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے اسی پس و پیش میں رات گزاری، کاش اللہ کے رسول میرا نام لے، کاش اللہ کے رسول میرا نام لے، اس لیے کہ بڑا اعزاز تھا۔ کمال یہ نہیں کہ بندہ اور اللہ اس کے رسول سے محبت کرے، کمال کی بات یہ تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کسی بندے سے محبت کرے۔ بڑی سرٹیفکیٹ تھی، بڑا اعزاز تھا، بڑا انعام تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے زندگی میں کبھی عہدے اور منصب کی لالچ نہیں تھی، اور نہ ہی تو میں کبھی ڈیمانڈ کیا ہوں، لیکن زندگی میں ایک مرحلہ اس موقع پر ایسا آیا کہ میرے دل میں چاہت آئی کہ کاش اللہ کے رسول یہ منصب مجھے سونپ دے۔ اس لیے جب صبح ہوئی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی گردن اٹھا کر اللہ کے رسول کو دیکھ رہے تھے کہ کاش اللہ کے رسول مجھے یہ اعزاز دے دیں۔ آپ نے فرمایا این علی بن ابی طالب، این علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ بتایا گیا علی بے خبر سو رہے تھے، انہیں امید بھی نہ تھی، انہیں اعزاز لینے کی چاہت بھی نہیں تھی، امید بھی نہ تھی، آپ بیمار تھے۔ بتایا گیا کہ آپ آشوب چشم میں مبتلا ہیں، آنکھوں میں مرض ہے جس کی وجہ سے آپ گھر میں آرام فرما رہے ہیں۔ آپ نے کہلوا بھیجا کہ علی بن ابی طالب کو بلاؤ، بلایا گیا، آپ نے اپنا لعاب ان کی آنکھوں میں لگایا اور گویا کہ مرض ایسا غائب ہو گیا کبھی مرض تھا ہی نہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ اے علی بن ابی طالب، جاؤ اور سب سے پہلے اسلام کا پیغام دو، اللہ کے حقوق سے انہیں آشنا کراؤ، اور یاد رکھو لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، تمہارے ذریعے کسی ایک آدمی کو ہدایت مل جائے تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور اللہ رب العالمین نے خیبر کو آپ کے ہاتھوں پر فتح کیا۔ فاتح خیبر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسی طرح سے آپ کی فضیلت اور منقبت کا ایک حوالہ یہ بھی ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے عیسائیوں اور یہودیوں کو دعوت پیش کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تو عیسائیوں نے یہودیوں نے ماننے سے انکار کیا۔
عیسائیوں نے ماننے سے انکار کیا، نتیجے میں مباہلے پہ اتر آئے۔ مباہلہ کسے کہتے ہیں؟ مباہلہ کہتے ہیں کہ دو فریق، ایک حق پرست اور ایک دوسرا باطل پرست، دو فریق آپس میں ملیں اور یہ بد دعائیں کریں کہ ہم میں سے جو حق پر ہے اس کی زندگی میں اور اس کی آنکھوں کے سامنے اللہ رب العالمین باطل پرست کو تباہ و برباد کر دے۔ یہ بد دعا کو مباہلہ کہتے ہیں۔ آسمان سے آیت نازل ہوئی، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ آپ کہہ دیجئے اور ان کو بلائیے اور کہیے تم بھی آؤ ہم بھی آئیں گے، تمہارے بھی بچوں کو لاؤ ہمارے بھی بچوں کو لائیں گے، تمہاری بھی عورتوں کو لاؤ ہماری بھی عورتوں کو لائیں گے، مباہلہ کریں گے۔ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہیں گے جھوٹوں پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر لی، چادر میں اپنے دونوں نواسے حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما، اپنی لخت جگر پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا اور داماد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے پردے میں لیا، اپنی شال میں لیا اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے لوگ اہل بیت میں شامل نہیں، جیسا کہ شیعہ کا عقیدہ ہے اللہ کے رسول کی بیویاں اہل بیت میں شامل نہیں، وہ لوگ بھی شامل ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں، تو دوسرے لوگ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں شامل تھے۔ تو آپ کی فضیلت کا حوالہ یہاں پر یہ ہے کہ اہل بیت کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شال میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمو لیا۔ اسی طرح سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زاہد قسم کے آدمی تھے، بڑے متقی اور پرہیزگار آدمی تھے، دنیا کے لیے جینے والے نہیں، آخرت کے تصور کے ساتھ جینے والے آدمی تھے، جنت کی طلب میں جینے والے آدمی تھے۔ اسی لیے آپ کا وہ جملہ اور آپ کی وہ عبارتیں بڑی مشہور ہیں، بخاری شریف میں ہیں۔ آپ کہا کرتے تھے ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرة مقبلہ ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل۔ آپ کہا کرتے تھے لوگوں دنیا پیٹ پھیر کر جا رہی ہے اور آخرت قریب سے قریب تر ہو رہی ہے، اور اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو آخرت کو چاہنے والے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دنیا کو چاہنے والے ہیں، لہٰذا تم آخرت کے طلبگار بنو، آخرت کے چاہنے والے بنو، اس لیے کہ آج کا دن عمل کی فرصت کا دن ہے اور کل وہ دن آنے والا ہے جس میں عمل کی مہلت نہیں ہوگی بلکہ حساب و کتاب کا دن ہوگا۔ آپ کا یہ جملہ اور آپ کی عبارتیں ہم کو بتلاتی ہیں کہ کس قدر آپ دنیا بیزار تھے اور کس قدر آپ آخرت کے طلبگار تھے۔ اسی طرح سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اللہ رب العالمین نے عدل و انصاف کا مادہ کوٹ کوٹ کر بھر کے رکھا تھا۔ آپ عادل تھے، آپ منصف تھے، آپ عدل کے علمبردار تھے، آپ انصاف پرور آدمی تھے۔ آپ کی خلافت، زمانے خلافت کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ جنگ صفین کے موقع پر آپ کے گھوڑے سے زرہ گر گئی۔ زرہ کس کو کہتے ہیں؟ جو لباس کے جنگ کے موقع پر پہنا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں زرہ۔ آپ کی زرہ گر گئی، گم ہو گئی۔ چند دنوں کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ زرہ یہودی کے پاس ہے اور وہ یہودی بازار میں اس کو فروخت کر رہا ہے۔ آپ اس کے پاس گئے اور کہا میں نے نہ ہی تو کسی کو زرہ بیچی ہے اور نہ ہی تو کسی کو میں نے تحفے میں دی ہے، یہ تم کو کہاں سے ملی؟ اس نے کہا یہ میری زرہ ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، چلو قاضی سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ قاضی مطلب جج سے فیصلہ کرواتے ہیں، اور اس دور میں قاضی تھے حضرت شریح، اور اپنی قضات کے معاملے میں اپنی مثال آپ تھے، بڑے انوکھے فیصلے آپ کیا کرتے تھے۔ شریح کے پاس ان کا مسئلہ آیا، حضرت علی سے انہوں نے مخاطب کر کے کہا اپنا مدعا پیش کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ زرہ میری ہے، نہ ہی تو میں نے اس کو بیچا ہے اور نہ ہی تو میں نے اس کو بطور عطیہ اور ہبہ پیش کیا ہے، اس نے چوری کی ہے۔
تو قاضی شریح نے کہا ٹھیک ہے آپ کا دعویٰ ہے، جو دعویٰ کرتا ہے اس کو دلیل اور شہادت بھی دینا ضروری ہے، شہادت کے لیے کون ہے آپ کے پاس؟ تو کہا کہ میرے دونوں بیٹے حسن و حسین ہیں اور میرا ایک غلام قنبر ہے۔ قاضی شریح نے کہا جہاں تک قنبر کی بات ہے، آپ کے غلام کی بات ہے، اس کی شہادت منظور و مقبول ہے، لیکن آپ کے بیٹوں کی شہادت آپ کے حق میں، باپ کے حق میں بیٹوں کی شہادت مقبول نہیں۔ نتیجے میں وقت کے قاضی نے وقت کے خلیفہ کے خلاف فیصلہ صادر فرمایا، اور یہ ہار کر کورٹ سے باہر جا رہے ہیں۔ اور جب یہ ماجرا یہودی دیکھتا ہے کہ خلیفہ وقت عدالت سے ہار کر واپس جا رہا ہے، تو وہ جاتے جاتے ہوئے 2 قدم لڑکھڑاتے ہوئے وہ پیچھے آتا ہے اور قاضی کے سامنے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ قاضی صاحب میں اسلام لانے کا اعلان کرتا ہوں، جو منظر میں نے دیکھا ہے کہ وقت کی عدالت میں وقت کا بڑا خلیفہ اس طرح ہار کر جا رہا ہے، یہ صرف اسلام کی خصوصیت ہو سکتی ہے، یہ صرف اسلام کی دین ہو سکتی ہے، یہ صرف عدل و انصاف ہی کے تقاضے ہو سکتے ہیں۔ اور وہ یہودی آپ کو زرہ دینے لگا تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ میری طرف سے تمہارے لیے بطور ہدیہ ہے، اس کو قبول کر لیجئے۔ اور ساتھ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گھوڑا بھی دیا۔ روات کہتے ہیں، راوی حدیث کہتے ہیں کہ پھر اس شخص کو دیکھا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوج میں شامل ہو کر وہ آپ کے ساتھ مل کر خوارج اور باغیوں کے خلاف جہاد کر رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ انصاف انسان کی زندگی میں اگر عدل و انصاف عملی زندگی میں آ جائے تو انسان کو زبان سے دعوت دینے کی ضرورت نہیں، اس کے کردار کو دیکھ کر لوگوں کی تقدیریں بدلتے ہیں، قوموں کی قسمت بدل جاتی ہے۔ آپ انتہائی انصاف کے علم بردار تھے اور منصف مزاج آپ شخصیت تھے۔ اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب و سنت پر انتہائی گہری نظر رکھا کرتے تھے۔ فقیہ، اعلیٰ درجے کے فقیہ تھے آپ، عالم، اعلیٰ درجے کا علم تھا آپ کے پاس، کتاب و سنت کے استدلال اور استنباط کی صلاحیت اعلیٰ درجے کی تھی آپ کے پاس۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں عورت کا ایک مسئلہ آیا۔ کیا مسئلہ تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ ڈیلیوری 90 مہینے میں ہوتی ہے، لیکن اس عورت کی ڈیلیوری 6ویں مہینے میں ہوئی۔ نتیجے میں گھر والوں نے اس پر متہم کیا، الزام لگایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ اس بات کی طرف جا رہا تھا کہ اب اس عورت کو زنا کے گناہ میں رجم کیا جائے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ ایسا مسئلہ ہے، تو آپ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ غلط ہے، یہ فیصلہ غلط ہے، اس لیے کہ اس بات کا بھی امکان ہے کہ ڈیلیوری 6ویں مہینے میں بھی ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ کیسے؟ اس لیے کہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة۔ عورت کی مدت رضاعت، دودھ پلانے کی جو مدت ہوتی ہے 2 سال، 2 سال کا مطلب 24 مہینے، 24 مہینے مدت رضاعت ہے۔ ایک آیت میں اللہ نے یہ بات بیان فرمائی، اور دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے ماں کے حقوق کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا۔ پریگنینسی کی مدت اور دودھ پلانے کی مدت، اللہ رب العالمین نے کہا کہ 30 مہینے، دودھ پلانے کی مدت اس آیت میں اللہ نے کہا کہ 24 مہینے 2 سال، اور اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا پریگنینسی کی مدت، مدت حمل اور مدت رضاعت، دودھ پلانے کی مدت 30 مہینے۔ اب 30 میں سے 24 نکال دو، کتنے بچے؟ 6 مہینے بچ گئے۔ تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا قائل کرایا کہ 6ویں مہینے میں بھی عورت کی ڈیلیوری ہو سکتی ہے، 6ویں مہینے میں بھی عورت بچہ جن سکتی ہے۔ نتیجے میں عورت رجم کے حد سے بچ گئی۔ سبحان اللہ، یہ آپ کی فقاہت تھی، یہ آپ کی کتاب و سنت پر گہری نظر تھی، یہ آپ کے پاس کتاب و سنت کا گہرا علم تھا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شخصیت تھی۔ اسی طرح سے حضرات آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنیت دی تھی، اور وہ تھی ابو تراب۔
جب بھی کوئی آپ کو کہتا تھا یا ابا تراب، اے مٹی والے، آپ بہت خوش ہوتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول نے آپ کو کنیت کیوں دی؟ تو آپ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ فاطمہ سے ناراض ہو گیا، میاں بیوی میں اختلاف ہو جاتے ہیں، اللہ کے رسول اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے زمین کا سب سے مقدس گھرانہ، پاکیزہ گھرانہ، دونوں میں کبھی کبھار اختلاف ہو جاتا تھا تو بعد کے لوگوں میں بدرجہ اولیٰ ہونے کے امکانات ہیں۔ حضرت علی اور فاطمہ دونوں میں انبن ہو گئی۔ حضرت علی غصے میں آ کر مسجد نبوی میں لیٹ گئے اور آپ کے جسم سے چادر ہٹ گئی، اور مسجد نبوی میں آپ کی طرح قالینیں نہیں تھی، فرش کا انتظام نہیں تھا، ریت ہی ریت تھی، آپ کے جسم پر ریت لگ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فاطمہ کے پاس آئے، پوچھا کہاں ہیں علی؟ تو کہا کہ ہمارے درمیان انبن ہو گئی، وہ کہیں چلے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے معلوم کروایا تو معلوم ہوا کہ آپ مسجد نبوی میں سو رہے ہیں۔ آپ آئے اور ان کے جسم سے مٹی صاف کرتے گئے اور کہہ رہے تھے قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھو، اے مٹی والے اٹھو۔ تو اس کے بعد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گویا کہ اس کنیت سے ایک طرح کا شغف، ایک طرح کا لگاؤ اور ایک طرح کا پیار ہو گیا، اور جب بھی کوئی آپ کو ابو تراب کہتا تھا آپ دل و جان سے خوش ہو جایا کرتے تھے۔ حضرات، اس موضوع کا ایک دوسرا پہلو ہے، وقت کی کمی کی وجہ سے انشاءاللہ اس کے بعد کا جو جمعہ ہوگا اگر موقع ملا تو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ خلافت کے بعد کی جو ذمہ داری ہے انتہائی حساس اور انتہائی نازک مرحلے ہیں، جن مرحلوں سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے ہیں، وقت ملنے پر انشاءاللہ آپ کے سامنے وضاحتیں کی جائیں گی۔ میں دعا کرتا ہوں رب العالمین سے بار الہ ہم سب کو خلفائے راشدین سے دین جان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، بار الہ خلفائے راشدین کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کا انجام خلفائے راشدین کے ساتھ فرما، حضرت علی سے ویسے ہی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما جیسے کہ اسلام چاہتا ہے۔ بار الہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما، بار الہ ہمیں جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں قرض کی ادائیگی کے سلسلے جاری فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔